محترم مکرم ناظرین کرام، آج میں آپ کے روبرو حاضر ہوں تاکہ اللہ نے جو مالی عبادتیں ہمارے اوپر رکھی ہیں اس کو کچھ سمجھوں اور سمجھاؤں، اور اس کے بارے میں جو اجتماعی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اس کی طرف توجہ دلاؤں۔ اللہ نے جسمانی عبادتیں بھی رکھی ہیں انسانوں پر اور مالی عبادتیں بھی رکھی ہیں۔ جسمانی عبادتوں کا نظام بھی عطا فرمایا ہے اور مالی عبادتوں کا ایک مکمل نظام عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہم اس نظام کو فالو نہیں کرتے، جب تک ہم اس سسٹم پر نہیں آتے، جب تک ہم انسٹرکشنز، گائیڈنس اور کنڈیشنز کو فالو نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس کے عملی اجتماعی نتائج سے فیضیاب نہیں ہو پاتے جو اللہ نے شریعت میں رکھے ہیں۔ دوستوں، مالی عبادت کچھ وہ ہے جو فرض ہے اور باقی حصہ وہ ہے جو نفل ہے۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ انسان کے پاس مال جو آتا ہے، انسان مال جو کماتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ایک بنیادی تصور عطا فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا یہ بات فرمائی ہے، مما رزقناکم مما رزقناہم۔ یہ جو اللہ نے مال کے یا جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ انسان تو اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرا ہے اور تیرے ہاتھوں کی طاقت کا نتیجہ ہے، بلکہ تیرا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اس میں اللہ ہی کا حق ہے۔ اب اللہ نے جو حق رکھا ہے مال میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو پہلوؤں پر بات کرنی پڑے گی، یا یوں کہیے کہ دو اعتبارات سے اور دو طریقوں پر ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہماری انفرادی اپروچ ہے، ایک ہماری انفرادی کوشش ہے، اور ایک اجتماعی کوشش ہے، ملی کوشش ہے، جماعتی کوشش ہے۔ ان دونوں کوششوں کے اندر ہمیں اسلام کے نظام کو کیسے فالو کرنا ہے تاکہ ہمارے پیسوں اور مال کے خرچ کرنے کے نتائج زمین پر اس شکل میں نکلیں کہ غربت کو ختم کیا جا سکے، ہمدردی کا ماحول پیدا کیا جا سکے، اور فقر و افلاس کے شکار لوگوں کو اٹھا کر مالداری کی سطح پر لایا جا سکے، زکوٰۃ لینے والے، صدقات خیرات کھانے والوں کو دینے والا بنایا جا سکے۔ اس نظام کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں پہلوؤں کو صحیح طور پر سمجھیں۔ میں بات کرتا ہوں پہلے انفرادی کوشش کی۔ اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے۔ میں قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ کر اس تصور کو واضح کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے انفرادی مال کے خرچ کرنے کا ایک نظام عطا فرمایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ نے اپنا حق رکھا ہے کہ توحید کو ماننا ہے، اللہ کی پرستش کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اس کے بعد بندوں کے حقوق کی تفصیلات ذیلی عناوین کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ لفظ بھی احسان کا استعمال کیا گیا، صرف پیسہ دے دینے کا نہیں، صرف انفاق کا نہیں، صرف بذل المال کا نہیں، بلکہ لفظ احسان استعمال کر کے ان تمام پہلوؤں کو سمیٹ لیا گیا ہے جو ایک انسان کے دوسرے انسان سے اچھے رشتے کو استوار کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ احسان، ہمارے مال میں پہلا حق اللہ رب العزت جو بیان فرما رہا ہے وہ والدین کا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا انت ومالک لیبیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اس کے بعد ذی القربہ کو لایا گیا، وبذی القربہ، جو رشتہ دار ہیں۔ اور پھر رشتہ داروں میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے بیوی بچے ہیں، پھر اس کے بعد بھائی بہن ہیں، پھر اس کے بعد چچا ہیں، ان کی اولاد ہیں، ذوی الارحام ہیں، اور پھر دور کے رشتہ دار، جتنے دور آپ ہوتے چلے جائیں وہ بنتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو سوشل طریقے پر جو ہمارے سماج میں جو ایک درجہ بندیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے سلسلہ وار بیان فرمایا۔ والیتامى، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، جس کا باپ نہیں ہے اور وہ نابالغ ہے۔ والمساکین، پھر عام فقراء، عام غریب اور مسکین لوگ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے یا جو فقیر اور محتاج ہیں۔ وابن السبیل، اس کے پہلے اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بہت زیادہ مائکرو کر کے بیان فرمایا ہے، بہت زیادہ ذیلی عناوین ڈال کر بیان فرمایا ہے۔ والجار ذی القربہ، پہلے وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، والجار الجنبی، پھر وہ پڑوسی جو قریب میں بستا ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، پھر وہ جو آپ کے گھر کا پڑوسی تو نہیں ہے لیکن کسی سفر یا کسی موقع پر کچھ وقفے کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ کا پڑوسی بن گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی وصیت فرمائی ہے، احسان کی۔ پھر اس کے بعد ایک عام مسافر کیا ذکر فرمایا، جو آپ کا ساتھی تو نہیں ہے، آپ کے ساتھ سفر تو نہیں کر رہا لیکن عام رہ گزر ہے، جو کسی تکلیف اور پریشانی میں ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ تو اللہ نے انفرادی سطح پر جو مال خرچ کرنے کا ایک سسٹم دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے ماتحتوں پر خرچ کرے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے ماتحت آتے ہیں تم ان سے شروعات کرو، تم ان سے اپنے پیسے کو خرچ کرنا شروع کرو جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اس میں جو انسان کی بیوی ہیں، بچے ہیں اور جو بھی اس کے زیر کفالت ہیں، ان پر خرچ کرنا انسان کا پہلا حق ہے، اور ان سے پہلے اپنے اوپر حق ہے، اپنے جسم پر خرچ کرنا حق ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، اس کو بھی لو، اور آخرت کے لیے جو کرنا ہے اس کو بھی کرو۔ اور اللہ نے ایک عظیم عبادت کا تصور یہ عطا فرمایا کہ انسان اپنے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر جو ضروریات کا سامان لا کر خرچ کرتا ہے اور ان پر پیسہ لگاتا ہے، ان پر مال خرچ کرتا ہے، وہ بھی عبادت کا جز ہے، وہ بھی فرائض کی ادائیگی کی شکل میں ایک بڑی ذمہ داری کو پورا کر کے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے استحقاق کا سبب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے پڑوسیوں کا جو معاملہ آتا ہے، اس میں ایک بڑی عظیم حدیث ہے جو ہمیں اس انفرادی سطح پر مال کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کو واضح کرتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں کچھ کھانا پکاؤں اور میرے دو پڑوسی ہیں لیکن کھانا دونوں کے ہاں بھیجنے کے لیے کافی نہیں ہے، میں ایک کو بھیجنا چاہتی ہوں، کس کو بھیجوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جس کا گھر یا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو اس کو بھیجو۔ ایک بالکل گراؤنڈ لیول سے جو مال کے خرچ کرنے کا انفرادی سطح پر نظام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ذات سے جتنا قریب جو ہوگا اس کا اسی قدر حق اس کے مال میں بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کو حق دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے مال کی حصہ داری کرے،
اور ان لوگوں تک پہنچائے جن کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ پھر عام فقیر، مسکین، یتیم، غربا ہیں جو ہمارے مال کے حقدار بنتے ہیں، ان کو حسب ضرورت اور حسب موقع اور حسب جگہ دینا ہے۔ آپ کے قریب میں جو پڑوسی میں رشتہ دار ہو اور حقدار ہو تو وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے آپ کے مال کے اندر۔ پھر اس کے بعد آپ کا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے وہ حق رکھتا ہے۔ پھر آپ کا مسلمان پڑوسی جو ہے وہ حق رکھتا ہے، اور غیر مسلم پڑوسی اس کے بعد حق رکھتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیے، جو آپ کے ماتحت یا آپ کے زیر نگرانی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا حق آپ کے مال میں پہلے بنتا ہے، ان کو دیا جائے۔ بہرحال انفرادی سطح پر ایک انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو اس نظام اور اس ترتیب سے خرچ کرے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ کو ایک مضبوط یونٹ بنا کر بہترین طریقے پر کفالت کے نظام کو مستحکم بنائے، اور ایک ذات کے ذریعے سے، اس کے مال کے ذریعے سے، اس کے آس پاس کے حصے میں جو اس سے فکری طور پہ، خونی طور پہ، جسمانی طور پہ، زمینی طور پہ جڑا ہوا ہے، وہ ایک مضبوط یونٹ بن جائے۔ اس نظام کو اچھی طرح سمجھیے اور اسی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مال کی حصہ داریاں کریے اور اس کے اندر دوسروں کے حقوق پہنچائیے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں اجتماعی مالی نظام کی۔ جس طرح ہماری عبادتوں کا ایک اجتماعی نظام ہے، اسی طرح ہماری مالی عبادتوں کا بھی ایک اجتماعی نظام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی تھی، اینالائز کر کے صحیح طریقے پر آبزرویشن کے بعد اس کو ان مستحقین تک پہنچایا جاتا تھا جو سب سے زیادہ نیڈی لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ان کو ایک منظم طریقے پر فقر و افلاس سے اٹھا کر خود مختاری اور خود کفالتی کے نظام اور اس کی سطح پر لایا جا سکے۔ اس کا ایک عظیم ترین تجربہ مدینہ منورہ کی ریاست میں دیکھنے کو ملا۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے عہد میں وہ چلا، عہد اموی میں بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ایسا وقت آیا جب کہ پوری ریاست کے اندر ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا۔ یہ اسلام کے اس نظام کی وجہ سے ہوا جو اس نے معاشی طور پر اجتماعی شکل میں رکھا ہے۔ آج ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم ان تمام تنگیوں کو اور ان تمام غیر مناسب نتائج کو دیکھ رہے ہیں جو ہزاروں ہزار کروڑ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی سامنے آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اب اسلامی سلطنت تو نہیں ہے، اب اس اسلامی سلطنت کے ماتحت اس نظام کو نہیں چلایا جا سکتا، لیکن اس کے بدل کے طور پر ہمارے ہاں چیریٹیبل ٹرسٹس، فاؤنڈیشنز، آرگنائزیشنز قائم ہوئیں جنہوں نے اس خلا کو پورا کرنے کی ایک کوشش کی، اور الحمدللہ بڑی سطح تک، بڑی حد تک ہماری ان تنظیموں نے بڑی کوششیں کی اور ان کی بڑی خدمات ہیں جس کا پورا اعتراف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امر واقعہ ہے جو میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہمارا یہ نظام یا ہمارا یہ جو ایک آرگنائزیشنز کا سسٹم ہے، یا غریبوں تک مالداروں سے مال لے کر پہنچانے کا طریقہ جو ہے، وہ ان آرگنائزڈ، ان سسٹمیٹک ہے، غیر منظم ہے،
اور اس نہج سے ہٹا ہوا ہے جو نہج غربت کو اور افلاس کو ختم کرتا ہے اور ایک معاشرے کو اوپر اٹھاتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے پہلے اس کو دیکھیے اور اس کو سمجھیے۔ پیسہ لیا جاتا ہے اور جہاں بھی ضرورت محسوس کی گئی یا کہیں سے کوئی مانگنے والے آ گئے، وہاں پر جا کر پیسہ اور اس مال کو لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ٹینٹ لگایا جاتا ہے اور ضرورت مندوں کے لیے ایک راستہ کھولا جاتا ہے مانگنے کا، اور پھر ان کو پیسہ یا راشن دے کر ضروریات کی تکمیل کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ظاہر ہے وہ ایمانداری نہیں بچی ہے لوگوں میں کہ وہ اپنے استحقاق کے بعد جا کر مال کو لیں۔ آج تو جھوٹ، فریب، دھوکہ، غلط کاری، حرام مال کھانے کی ایسی عادت لگ گئی ہے اور بھیک مانگ کر کھانے کی ایسی لت لگ گئی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گراتے گراتے نالی کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو زیادہ آرگنائزڈ کریں تاکہ اس خرابی سے کسی نہ کسی حد تک ہم اپنے معاشرے کو نکال سکیں۔ اسلام نے جو سوشل سالیڈریٹری کا سسٹم دیا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اور سمپیتھی کے ساتھ جذبہ ہمدردی کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں کے اندر امتیاز اور تفریق کرنا ضروری ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ آج ایک بڑی دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہماری بے شمار آرگنائزیشنز ہو گئی ہیں، چیریٹیبل ٹرسٹس ہر گلی میں کھلتے چلے جا رہے ہیں اور ہر جگہ لیبل کی ہوڑ ہے، اشتہارات کی دوڑ ہے، اپنے نام کی انتھک کوشش ہے بلند کرنے کی۔ ہر تنظیم اس فکر میں ہے کہ اس کے نام کو زیادہ سے زیادہ لوگ پہچانیں اور اس کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے تعاون کی، اس کو ہی سب سے بڑا کہا جائے، مانا جائے، ذکر کیا جائے۔ اور اس کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سطح تک آ جاتے ہیں جو سطح غیر اسلامی اور اس سے آگے بڑھ کر غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے۔ دوسروں کو پیچھے کرنا، دوسروں کی ٹنگڑی مارنا، دوسروں کو چوٹ پہنچانا، دوسروں کی پگڑی اچھالنا، دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کی کمیاں تلاش کرنا، حسد کا شکار ہو جانا، جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور تعمیری سطح پر اس اجتماعی نظام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور مختلف تنظیمیں جو سامنے آ رہی ہیں اور اس راستے میں کوششیں کر رہی ہیں، دو پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے، یا یوں کہیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کمپٹیشن ہیلتھی ہونا چاہیے، مختلف تنظیموں، مختلف آرگنائزیشن کے درمیان جو مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، وہ تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو۔ وہ مقابلہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے اور منتقل کرنے کا ذریعہ بنے، زیادہ سے زیادہ غربت کو ختم کرنے کا سبب بنے اور اس کے نتائج زمین پر زیادہ سے زیادہ نکلیں۔ یہ ہے جو ہیلتھی کمپٹیشن ہے، جس کی ضرورت ہے کہ وہ ہو اور رہنا چاہیے۔ دوسری بات کہ کوآپریشن کا ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ کوآپریشن کا ایک ایسا نظام ہونا چاہیے
جس کی بنیاد پر کم از کم انفارمیشن شیئرنگ ہو، معلومات کا تبادلہ کیا جائے، تاکہ ایک جگہ پر جتنی ضرورت ہے اتنا ہی سامان پہنچے، کسی بھی تنظیم کے ذریعے سے پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ ضرورت سے زیادہ سامان پہنچ جائے اور دوسری جگہ جو زیادہ ضرورت مند تھی وہاں کچھ بھی سامان نہ پہنچے۔ جہاں ظاہری یا اشتہار کا فائدہ ہو وہاں تمام تنظیمیں لپکیں، اور جہاں یہ فائدہ حاصل نہ ہو وہاں کوئی بھی نہ جائے۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ منظرنامہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مختلف تنظیموں کے درمیان ایک ایسا کوآپریشن یونٹ کا نظام ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ڈیٹا شیئرنگ ہو، انفارمیشن شیئرنگ ہو، جس کی بنیاد پر ان کی کوششوں کو دوسروں کے سامنے لایا جائے اور دوسرے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری جگہ اپنی کوششیں کریں، تاکہ سماج میں تمام حصوں تک اس فائدے کو پہنچایا جا سکے جو فائدہ ہمارا ان مالی مدد اور تعاون کی شکل میں ہوتا ہے۔ آج لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایسی خبریں ملیں کہ کچھ جگہوں پر اتنا راشن تقسیم ہوا کہ سال بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ بعض گھر والوں نے اتنا راشن جمع کیا ہے کہ وہ اپنے تمام خاندان کے ساتھ مہینوں بیٹھ کر کھائیں تو ان کو کچھ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے علاقے ملیں گے جہاں پہ آج بھی بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، جہاں بھی آج بھوک و پیاس کا شکار ہو کر تڑپ تڑپ کے جانے جا رہی ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر پیدل چل چل کے مزدور ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، ان کو راستوں میں کھانے کو 2 لقمے اور پانی کے 2 گھونٹ نہیں مل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک منظرنامہ ہے، یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارا نظام آرگنائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر، ہماری آرگنائزیشنز کے اندر ایگو پرابلم کی وجہ سے، ڈیٹا شیئرنگ اور کوآپریشن کے نظام کے فقدان کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ سننے کو ملتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ آپس میں مقابلہ اس بات پر کرتی ہیں کہ کس کی کٹ زیادہ بڑی تھی اور کس کی کٹ زیادہ اس علاقے میں پہنچی ہے جہاں کے لوگ زیادہ گنگاتے ہیں، یا جہاں کی خبریں زیادہ نکل کر سامنے آتی ہیں، میڈیا میں آ جاتی ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اور امت مسلمہ کے لیے تو سب سے زیادہ ناگفتہ بھی صورتحال کی وجہ ہے۔ ہمیں اس سے اوپر اٹھنا ہے، علاقے وائز اس کوشش کو کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ اور ایک سسٹم مختصراً پیش کر رہا ہوں تاکہ علاقائی سطح پر اس کوشش کو کیا جائے۔ ایک شہر میں یا ایک ضلع میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ نیشنل لیول کی تنظیمیں ہوں یا لوکل تنظیمیں ہوں، علاقائی سطح کی ہوں یا ملکی سطح پر کام کرنے والی ہوں، ان کے درمیان کوآپریشن ہونا چاہیے، ان کے درمیان آپسی ڈیٹا شیئرنگ ہونی چاہیے، کم سے کم انفارمیشن شیئرنگ تو ہونی ہی چاہیے۔ ایک معلومات کا ذخیرہ جو جمع ہوتا ہے غریب علاقوں میں مال تقسیم کرنے کے بعد، ہم نے کتنوں تک سامان پہنچایا، کتنا سامان پہنچایا، کتنی ضرورت ہے وہاں پر، یہ جو ڈیٹا آپ کا نکل کر آتا ہے اس کو آپ دوسری تنظیموں کے ساتھ شیئر کریے، اور دوسری تنظیمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے میں جائیں اور انہوں نے جن محلوں میں کام کیا ہے ان کے ڈیٹا ان کو دیں تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام تنظیمیں مدغم ہو جائیں، میں نہیں کہہ رہا کہ تمام مختلف آرگنائزیشنز ایک بن جائیں یا ایک ہی جھنڈے پر کام کریں، یہ ناممکن سی بات ہے، اور
اس کی ضرورت بھی نہیں ہے فی الوقت. ضرورت اس کی ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے یا زمین پر جو ہماری کوششیں جا رہی ہیں وہ ثمر آور ہوں اور وہ صحیح طریقے پر پہنچیں. جن کو اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی بڑی مقدار میں سامان ملتا چلا جا رہا ہے، ان کے اندر پھر کام کرنے کا مادہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جاتا ہے، ان کے اندر مانگنے کی سوچ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو بھوک سے مر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے تو پھر زندگی کا کوئی معنی ہی نہیں بچتا ہے. ان دونوں کو جوڑنا، ان کو جو ضرورت سے زیادہ پہنچ رہا ہے نکال کر، جن کو نہیں پہنچ رہا ہے ان تک پہنچانا ضروری ہے. تمام آرگنائزیشنز اور چیریٹیبل ٹرسٹس کے لیے، فاؤنڈیشنز کے لیے کہ وہ کوآپریشن کے ساتھ اس کام کو کریں تاکہ زمینی سطح پر جو نتائج نکلنے ہیں، جو فائدے حاصل ہونے ہیں وہ حاصل ہو سکیں، اور اس کو علاقائی سطح پر یونٹ بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے نتائج اور اثرات آنکھوں کے سامنے ان علاقوں میں دیکھنے کو ملیں اور تجربے کی بنیاد پر اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں.